ان سب سے نفرت بھی کرنی ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی یہی چیز تعلیم دینی ہے اور سکھانا ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی حضور کا بھلا چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ائمہ مسلمین کون ہیں؟ جو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آگے آئیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، جو ہمارے فقہ کے امام ہیں، جو ہمیں دین سکھانے والے ہیں، جو مجتہد عالم ہیں، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی باتوں کی تقلید کرنا کہ بھئی اس طرح رب کو ماننا ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں نا۔ یہ ساری کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، آج ہمارے انہی علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم بے ادبوں کا لکھا ہوا تو ترجمہ ہی نہیں پڑھتے، کہ جنہوں نے توبہ نعوذ باللہ یہ لکھ دیا سورہ فتح میں کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کے سبب آپ کے گناہ معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے آپ کے سبب، سورہ فتح کی دوسری پڑھے نا آیت، آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کی گناہ معاف کر دیا۔ تو حضور تو معصوم ہے، ان کے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، تو معافی کہاں کی؟ تو یہ دیکھیں کتنا مختلف ہے، ترجمے میں لوگوں نے کتنا مختلف کر دیا۔ تو ہم نے ترجمہ بھی وہ پڑھنا ہے جو ہمارے بڑوں نے کہا۔ ہمارے بڑے وہ ہیں جو عاشق رسول ہیں، جو بد مذہب، بے ادب اور گستاخ رسول بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے ہر لوگوں کے پاس بیٹھ جانا، نہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے، حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اور یہی خیر خواہی ہے۔ اگر آپ حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے تو آپ پھر خیر خواہ نہیں ہیں امت کے، نہ حضور کے۔ اور پھر فرمایا عام مسلمانوں کی بھی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں انسانیت کا درس، اخلاقیات کا درس۔ فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور سب سے بہترین جو لوگ پتہ نہیں کہاں سے اسلام، کون سا اسلام پڑھ لیتے ہیں کہ اسلام میں صرف مار دھاڑ ہے، نہیں، اسلام میں یہ چیز ہے۔ فرمایا کسی مومن کے چہرے پہ تھپڑ بھی نہ مارو، ایک مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اندازہ کر لیں۔ تو جس دین کے جو پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بیان فرما رہے ہیں، تو آپ سوچیں ہمارا دین کیسا ہے۔ تو فرمایا عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیسے کرنی ہے کہ تم نے ان کو قرآن و حدیث کی بات بتانی ہے، تم نے ان کو دنیا اور آخرت میں ان کی خیر کی طرف تم نے رہنمائی کرنی ہے، یہ تمہاری خیر خواہی ہوگی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں سانو فائدہ ہوتا پیا ہو جائے، کسی اور نو فائدہ نہ پہنچے، ہمیں کسی اچھے عالم کا پتہ چل جائے، کسی اچھی درس گاہ کا پتہ چل جائے، ہم نہیں کسی کو بتاتے، ہم کہتے ہیں سانو ہی فائدہ ہو جائے، کسی اور نہ ہو جائے۔ فلاں جگہ سے علاج اچھا ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، فلاں جگہ سے فلاں چیز اچھی مل جاتی ہے، ہم کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے۔ جب کوئی لے آئے تو اچھا تو بڑا مہنگا لے آئے، سانو بتا۔ اگر تمہیں پتہ ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے منہ میں پہلے زبان نہیں تھی، تم پہلے اس کو بتا نہیں سکتے تھے، تمہاری وجہ سے، اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ تھا لیکن تم نے اس کو جانے دیا، تمہاری وجہ سے تمہاری کسی مسلمان بھائی یا بہن کا نقصان ہو گیا، تو اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کسی کی ٹانگیں مت کھینچو، بلکہ کسی کو آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرو، تو یہ خیر خواہی ہے۔ کسی کی عیبوں کو چھپاؤ، پردہ ڈالو، ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کسی کا عیب پتہ چل جائے، صحیح ہاتھ میں آ جائے، صحیح بات، سوشل میڈیا پہ ایسے تبرک سمجھ کے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تحقیق اور جستجو کرنے کی تو ہمیں کوئی چھو کے بھی نہیں گزری نا کوئی بات، کہ ہم چلو اس کی تحقیق ہی کر لیں یار، اس بندے کو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس بندے کو ہمیں پتہ ہی نہ ہو جناب صاحب، اس کے نام پہ لوگ کیا کیا کام کری جا رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا کچھ تھا ہی نہیں معاملہ۔ جیسے دیکھیں نا سورہ نور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر تہمت و بہتان لگایا گیا، جس کے بارے میں ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمحصنات الغافلات المؤمنات، کہ وہ ہستیاں ہیں جو برے کام کو جانتی تک نہیں۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تو حضور کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے شریعت کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں آتا کرنا، اور آپ ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی بیان کی، ان کی طہارت، ان کی برات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ فرمایا ان کی عیب، ان کے اندر تو تھا ہی نہیں کوئی عیب، من گھڑت خود ہی گھڑ لیا لوگوں نے۔ آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، خود ہی من گھڑت عیب گھڑ لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بہتان بازی کرتے ہیں، غلط کردار کشی کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے اگر جھوٹا بہتان لگایا تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، ایسے بندے کو سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر حد قائم کرنی چاہیے۔ اور جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا، تو کئی روایات میں آتا ہے الزام تراشی کی، بہتان لگایا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں،
کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ آج لوگ کیا کہتے ہیں، سزا کی الزام لگاتے وقت تو بڑا لگا رہے ہوتے ہیں، آگے آگے اچھل کے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے، وہ نہیں جی وہ تو کسی اور نے کیا سی، میں کیا چلو میں تانوں دس دوں، چوچے بن جاتے ہیں۔ ہونا تو پھر چاہیے کہ اس کو ننگا کر کے پھر چھتر اس کو اتنی ہی مارنے چاہیے جتنی اس کے الزام لگانے کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا، کسی کے معاملات خراب ہوئے، کسی کے گھر ٹوٹ گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں عیب پتہ چل جاتا ہے تو ہر ممکن لوگوں کی عیب چھپاؤ تو اللہ تمہارے بھی عیب چھپائے گا۔ یہ ہے خیر خواہی جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا اپنے جان و مال سے لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، سر عام بازاروں میں اچھالو نہیں لوگوں کی عزت، اور ان کو جتنا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے وہ پہنچاؤ۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ پرینک کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اسکیم کر رہا ہوتا ہے۔ اپریل آ جائے تو یکم اپریل فول منائے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں وہ بندہ خود بیوقوف ہے جو کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کیوں کہ وہ کہنے کو تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو رحمان و رحیم ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، تو اصل میں وہ بندہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی ایک حدیث پاک ہے جو مسلم شریف کی ہے، یہ آپ کو بیان کرنی تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ کوئی مر جاتا تو ہم کہتے ہیں یار بڑا چنگا بندہ تھی کہ چلو اسی کار ہی لیندے دوستی یاری، چلو ہم دل سے نفرت ختم کر ہی لیتے ہیں، اور بھائی اس کی زندگی میں کر لو نفرت ختم۔ تو یہ موقع ہے نفرتیں دلوں سے ختم کرنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، اخلاقی جرأت اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربان جائیں ایسے سخی نبی کی ذات پر جنہوں نے ہماری اتنی پیاری تربیت فرمائی ہے، تو ہمیں ان کے اوپر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی اور ان کا ذکر عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔